अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और इसमें जो फोकस किया गया है कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की तरफ आएं। ये स्टेप यकीनन मईशत की दस्तावेजी के लिए है, लेकिन इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत पेचीदा किस्म के हैं, क्योंकि इससे फायदा होने की बनिस्बत नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि ये मसला कंपनीज का नहीं था, ये मसला उस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का है जो एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी को लेकर खड़ा हुआ है, जो हमारे टैक्स के निजाम में शामिल नहीं है। जबकि कंपनीज जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड भी होती हैं, वेल टैक्स कंप्लाइंट भी होती हैं, उनका रिपोर्टिंग का निजाम भी बेहतर होता है, उनका ऑडिट भी होता है। और जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा दुनिया भर में कॉर्पोरेटाइजेशन को फरोग देने की बात की जाती है कि लोग अपने स्मॉल बिजनेसेस से निकलकर उसको ग्रो करें, जो पार्टनरशिप है उसको ग्रो करें, जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स के बिजनेस है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, उनको ग्रो करके और कंपनीज बनाएं, कंपनीज फॉर्म की जाएं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में जो एफबीआर इस वक्त करने जा रहा है, अपेरेंटली उससे ऐसा नजर आ रहा है और मार्केट ये सेंस कर रही है कि हमारी यहां कंपनीज की फॉर्मेशन जो है उसको डिस्करेज किया जाएगा, उनकी हौसला शिकनी होगी। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आजम इमरान खान कमिटेड है, वो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हुकूमत हर चीज करने के लिए तैयार है, तो उसके ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उनकी इस काविशों को, तमाम काविशों को इससे नुकसान पहुंचेगा। आज रुख करेंगे जरा फैसलाबाद का। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद यकीनी तौर से पाकिस्तान की एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन आता है जब भी आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करते हैं। और सियालकोट में भी हम यही सूरत हाल देखेंगे। मुल्क भर के हम चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ आतिफ मुनीर शेख जो कि सदर हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, आपके बैनर तले कितने आपकी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं, कितने आपके मेंबर्स कितने हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं फैसलाबाद चेंबर के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले मैं इमरान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आज एक अहम मसले पर ये आज आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, मैं फैसलाबाद का आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता दूं। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर है जी, और प्रीमियम चैम्बर है। इसकी कॉरपोरेट और एसोसिएट मेंबरान की तादाद तकरीबन 8,000 मेंबर पे है, और इसमें तकरीबन 2500 से 2600 के दरमियान इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के मेंबर हैं मेरे पास। ठीक है, यानी बड़ी कंपनियां जिसे आप कंपनीज कहेंगे। जी कंपनीज हैं जो वो 2500 से 2600 के दरमियान है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करती हैं। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इस हवाले से। ठीक। और हमारी इस चैम्बर का एक्सपोर्ट का, जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उसका तकरीबन 70% शेयर फैसलाबाद से जनरेट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा तारुफ आपने इस वक्त फैसलाबाद का किया, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का किया, वहां के चैम्बर का किया। आप कहते हैं कि 70% ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपके रीजन से हैं। थर्ड लार्जेस्ट जो है आपका तीसरा बड़ा चैम्बर आता है, और सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन साइड पे। नाउ कितनी अवेयरनेस है ये जो थर्ड लॉ अमेंडमेंट आया, और इसमें आप ये जब देख रहे हैं कि जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो 2.5 लाख से ऊपर के अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो पोस्ट डेटेड चेक से नहीं कर पाएंगे, वो पाबंद होंगे कि वो डिजिटल पेमेंट में करें। द प्रॉब्लम इज दिस कि आप जब चेक को खत्म करने जाते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, ये एसेंस है इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार का। पाकिस्तान में क्रेडिट का जो कारोबार होता है, लोग उसके अगेंस्ट पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, और ये सिलसिला इंसान आगे बढ़ता है। तो ये कितना मुतासिर होगा इससे अगर आप चेक खत्म कर देते हैं पोस्ट डेटेड? सबसे पहले तो मैं इससे आगे वाली स्टेज पे बात करूंगा कि जिस सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्होंने कहा है कि ये 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट डिजिटलाइजेशन के जरिए करेगा, सबसे पहले मैं कहूँगा अबव 70% इस सेक्टर को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। मेरे मुतल्लिक पॉलिसी बन रही है, मेरे से मुतल्लिक पूछा भी नहीं गया और मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी तंजीम, वो किसी भी उसी शहर का चैम्बर होता है। बिल्कुल। चैम्बर में किसी किस्म का अवेयरनेस सेमिनार नहीं कराया गया, चैम्बर में कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। और जिस सेक्टर को आप डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी इमरान साहब वेल एजुकेटेड सेक्टर है,
اس کارپوریٹ سیکٹر کی ہر چیزیں اپڈیٹ ہیں. اس میں ایک پوری فوج، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، فنانس ڈپارٹمنٹ، سی ایف او، ایم ڈیز کی پوری فورس موجود ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ گورنمنٹ نے یہ کیوں انیشیٹو لیا کہ جو ویل آرگنائز سیکٹر ہے اسے ہی یہ ڈیجیٹلائز نہیں. ان کا سر ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کے فلائنگ انوائس، انڈر انوائس اور آپ کے جو یہ چیکس مارکیٹ میں گھومتے ہیں، اوپن چیکس گھومتے ہیں، اس کو پکڑنا ہے. لیکن ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ کمپنیز نہیں کرتی، یہ تو آپ کا وہ سیکٹر کرتا ہے، ان آرگنائز سیکٹر کرتا ہے، ان کو آپ ٹیپ کیجئے. نہیں ایکچولی دیکھیں اس میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ 2.5 لاکھ سے اوپر ہے. اچھا لازمی بات نہیں ہے جو کارپوریٹ سیکٹر کو جو گڈز بیچتا ہے وہ 90%، 80 to 90% وہ ایس ایم ای سیکٹر کا اور دکاندار ہے. آپ کو میں بتاؤں وہ ابھی جسے پیمنٹ جانی ہے وہ ویل اویئر نہیں ہے ڈیٹڈ چیک. میں کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں ہوں، فار ایگزامپل میں ایس ایم ای میں ہوں. میں جو مال بیچ رہا ہوں مجھے کچھ سیکورٹی چاہیے، کوئی گارنٹی چاہیے. میرے آپ سے کریڈٹ ٹرمز طے ہو چکی ہیں 30 days، 60 days، 90 days. تو آپ مجھے 90 days پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتے ہیں تو میں سیکیور ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ آفٹر 90 days اگر میرے پاس پیسے نہیں آتے تو میرے پاس لیگل چینل ہے جسے میں یوز کروں گا. تو میں تو ان اداروں کو، کارپوریٹ سیکٹر کو سپلائی ہی نہیں دے سکتا کہ میرے پاس کسی قسم کا سیکورٹی انسٹرومنٹ نہیں موجود. تو اس میں بہت ساری پرابلمز آنے والی ہیں، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا عاطف صاحب، یا تو آپ پھر ایف ایم جی سی کی بات کریں، پورا ملک ایف ایم جی سی کے اوپر ہو، فاسٹ موونگ آپ کی جو سیکٹر ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ ٹھیک ہے ایڈوانس کے اوپر کام کرتی ہیں، لیکن ہمارا 80 to 90% پاکستان میں جو ہے وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کے اوپر، کریڈٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. یہاں پر نہ چیک دینے والے کو پتا ہے نہ لینے والے کو پتا ہے کہ مطلب ہونے کیا جا رہا ہے. پرابلم جو یہاں پہ سب سے بڑی آ رہی ہے کہ آپ کے اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو جو بھی چیز لے کر آئیں گے، سب سے پہلے تو اس کریڈٹ کی کوئی ورتھ ہوتی ہے، کوئی گارنٹی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ چیک باؤنس ہو جائے تو دیٹس اے کرمنل افینس ہوتا ہے اس کا. تو ابھی تک تو یہ سیکیور ہے. اس کو بہتر کیا کیا جا سکتا تھا؟ چلیں آپ سے بلاتے ہیں کہ آپ آ کے ہم سے مشاورت کریں، تو پھر وے آؤٹ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر میں کسی کو، میرا ٹریڈر کوئی ایس ایم ای سیکٹر یا کارپوریٹ سیکٹر سے ڈیل کر رہا ہے تو اس میں اگر سیکورٹی نہیں ہے تو اس کا کیش فلو ڈسٹرب ہو جانا ہے، اسے فوری پیمنٹ کرنی ہے، اپ فرنٹ پیمنٹ. یا تو جی اسے اب اگر اس نے گارنٹی کی صورت میں چیک نہیں دینا، کیونکہ چیک کے ذریعے تو پیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، یہ پیمنٹ میچور نہیں ہوگی، تو اسے فوری طور پر کیش کی پیمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کا سارا کیش فلو ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے پاس پرچیز کے لیے کوئی کوشن نہیں بچے گا. اور دوسرا جو اس نے پیمنٹ کرنی ہے نان کارپوریٹ سیکٹر کو، وہ ایجوکیٹ نہیں ہے، وہ ویل اویئر نہیں ہے. اور آپ عمران صاحب دیکھیں ابھی تک جتنے سائبر کرائم میں بینکس کے فراڈز ہوئے ہیں وہ سارے ڈیجیٹل چینل سے ہوئے ہیں، اور کوئی چینل استعمال نہیں ہوا. تو جن کے کریڈٹ کارڈ ہیک ہوئے ہیں، وہ ان کی ای ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یا جن کے اکاؤنٹ سے پیسے ہیک ہوئے ہیں، ان سب نے انہی ڈیجیٹل چینل کا یوز کیا تھا، اور وہ فراڈ بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں جن کو پیسے جانے ہیں. دو چیزیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل سر، دو چیزیں ہیں. اس وقت تو ہمارا پورا کا پورا بینکنگ سسٹم، اسٹیٹ بینک کے اپنے جو سسٹم ہے، ہمارے بینکنگ سسٹم پلس اے جی آفیسز پلس ایف پی آر کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہی فلی طور پر ڈیجیٹائز نہیں ہے. آپ ریسٹ آف اکانومی کو ڈیجیٹل موڈ میں لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ 70% کی آپ نے بات کی کہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں شیئر ہوتا ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا یا وہاں کی انڈسٹریز کا. ایک آپ کی اے بی سی کمپنی ہے، کارپوریٹ کمپنی ہے، ویل ڈاکومنٹڈ، ویل ٹیکس کمپلائنٹ، ساری چیزیں، لیکن اس کا وینڈر جو ہے جس سے وہ را مٹیریل لے رہا ہے، جس سے وہ سوتی دھاگا لے رہا ہے، جس سے وہ بکرم لے رہا ہے، جس سے وہ بٹن لے رہا ہے، جس سے وہ اور چیزیں لے رہا ہے، وہ کارپوریٹ میں نہیں ہے، وہ نان کارپوریٹ ہے. تو گاڑی آگے سے کیسے چلے گی پھر؟ یا تو پورے پاکستان میں دھنا آپ اکاؤنٹس کھول دیں، سب کو بتا دیں. اس میں تو ٹائم لگتا ہے نا ساری چیزوں میں. اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں، کسی بھی نئی چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی اویئرنس کے لیے سیمینارز کیے جاتے ہیں اور چیزیں بتائی جاتی ہیں. دیکھیں جب ویٹ بھی پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہوا تھا تو یو کے نے جب اپنے ملک میں انٹروڈیوس کرنا تھا تو 10 سال اس کا ٹرائل کیا تھا، 10 سال تک قوم کو اویئر کیا تھا کہ یہ آگے ٹیکس آنا ہے. اسی طرح اگر ڈیجیٹلائزیشن میں جانا ہے تو کارپوریٹ سیکٹر اس سے اڈاپٹ کر لے گا، مگر اس نے جس
کو اپنے سپلائرز کو پیمنٹ دینی ہے, جیسے آپ نے اپنی بات میں کہا, کسی سے دھاگا, کسی سے بٹن, کسی سے بکرم, وہ والے لوگ ابھی تک ڈیجیٹلائزیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس کی گاڑی, یہ چلتے کام کی گاڑی رکنے کا اندیشہ ہے. دوسرا اور چیزوں, جنہوں نے فلائنگ انوائسنگ ہے, جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں, انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن میں بھی کر لینے ہیں, انہوں نے ایسے چھوڑنے نہیں ہے. وہ ان سے آگے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں. دیکھیں فیصل آباد چیمبر بالکل نہیں یہ کہتا کہ وہ کسی نان فائلر یا کسی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کے خلاف ہے, مگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میں جس چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں اس میں تو نان فائلر اور نان ٹیکس پیئر تو اس کا ممبر ہی نہیں ہو سکتا, تو میں کیسے اس 2 نمبر شعبے کو پروموٹ کروں گا. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. گورنمنٹ کچھ پالیسی بناتے وقت بالکل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, اور جاتے جاتے جو ایک بات سب سے پہلے کہ آپ انسینٹیوائز کریں. ایک تو پہلے آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, پھر اس کے بعد آپ اس کو پروموٹ کرنا ہے تو انسینٹیوائز کریں. اس کو انسینٹیوائز کرنے کے ساتھ ساتھ پیرالل لے کے چلیں, لوگ آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈ کی طرف آئیں گے. لیکن ابھی یہ سنا جا رہا ہے کہ جناب سیلز ٹیکس کے حوالے سے ایک 4th امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے, اور اس 4th امینڈمنٹ میں کیا ہوگا کہ جو اب تک انسینٹیوز دیے ہوئے تھے ٹیکسز کے حوالے سے ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے, جو IMF کے ساتھ ڈسکس ہوا. ایسے میں اگر کوئی انسینٹیو دیا بھی گیا ہے تو شاید وہ واپس لے لیا جائے گا, تو پھر آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہے گا اس کے اوپر زور دینے کا. اگر مجھے سن پا رہے ہیں عاطف منیر صاحب. بالکل میں آپ کی بات کو سن پا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, تھوڑا سا میں آپ کو اس کا سمجھا دوں کہ اگر ہم $1 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس فیبرک پہ ہمیں 0.70 سینٹ کا امپورٹ مٹیریل لگانا پڑتا ہے. میرا ایکسپورٹر اس وقت 70-30 پر کھیل رہا ہے, اور وہ بہت مشکل حالات میں اس وقت ایکسپورٹ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلا رہا ہے. اگر گیس اور بجلی کی سبسڈی ٹیکسٹائل انڈسٹری, چاہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے یا لوکل انڈسٹری ہے, اگر اس پر ختم کی گئی تو اس انڈسٹری کا چلنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں پچھلے 8-10 سال سے یہ انڈسٹری اس وقت سسک کے چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے اس وقت اس انڈسٹری کو ایک ہوپ دی ہے, تو میں پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سیل ٹیکس ریفنڈ کو بڑی سپیڈی کیا ہے, اچھا کیا ہے, ایکسپورٹر کو ٹائملی آپ ریفنڈ دے رہے ہیں, تو اسی طرح گیس اور بجلی کی سبسڈی نہ تو آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری پہ ختم کریں نہ لوکل پہ کریں. منیر صاحب ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خان صاحب کے اگر ہاتھ میں ہوتا, ان کے پاس اگر اسپیس ہوتی تو یہ چیزیں ہمیں کہیں نہیں پڑتی, یہ چیزیں ہو چکی ہوتی, اور ان کی اکنامک ایڈوائزری ٹیم جو ہے یہ چیز کر کے دکھاتی. لیکن حالات انتہائی خراب ہیں, تشویشناک ہیں, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ Thank you.